ہم سب اللہ کی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ اللہ کی محبت زیادہ تر لوگوں کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب وہ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ یہ بہت گہری اور ضروری بات ہے کہ جب رشتے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جب دعائیں آپ کی زبان پر آ کر رک جاتی ہے، جب راتیں جاگ کر تکلیف میں کٹتی ہے، دن مسکرا کر گزرنا پڑتا ہے آپ کو، کیونکہ خوشی میں اللہ یاد رہتا ہے مگر دکھ میں اللہ محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ نعمت دینے سے پہلے اللہ اس کو آزماتا ہے تاکہ وہ نعمت کو پہچان سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اگر آپ دیکھیں کہ سامنے سمندر تھا، پیچھے دشمن تھے اور قوم ان کی گھبرائی ہوئی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے حالات کا شور اپنے کانوں میں نہیں پڑنے دیا، بلکہ وہ اللہ کے قربت کو اس وقت بھی محسوس کر رہے تھے، اور آپ نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے جو بندے کو خوف کے بیچ میں بھی سکون دے دیتی ہے۔ اللہ تمہیں اکیلا اس لیے نہیں کرتا کہ تم ٹوٹ جاؤ، بلکہ وہ اس لیے اکیلا کر دیتا ہے کہ تم صرف اس کے ہو جاؤ۔ وہ لوگوں کے سہارے چھین لیتا ہے آپ سے تاکہ تم جو دل کا سہارا ہے نہ وہ اللہ میں تلاش کرو۔ وہ تمہیں خاموشی اس لیے دیتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی آواز سن سکو، اور جب بندہ سب کچھ ہار کر اللہ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے تو وہ ہار نہیں رہا ہوتا، بلکہ وہ پہلی بار جیتنا سیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے ٹوٹنے والا کبھی دنیا کے سامنے نہیں ٹوٹتا۔ اگر تم آج تنہا ہو، خاموش ہو یا تھک چکے ہو تو تم یہ یاد رکھنا کہ یہ سزا نہیں، یہ دعوت ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ اللہ کی محبت کا وہ دروازہ ہے جو صرف خاص لوگوں کے لیے کھلتا ہے، اور جو بندہ اس دروازے سے گزر گیا پھر اسے دنیا کی کوئی کمی ادھورا نہیں کر سکتی۔ جب آپ سے رشتہ دور ہو جائے، آپ کا پیارا آپ سے چھین لیا جائے، جب آپ کے سامنے لوگوں کے چہرے اللہ دکھاتا ہے تو اس پہ آپ نے شور نہیں مچانا، اس پہ آپ نے ماتم نہیں کرنا۔ ایک ایسے شخص یا ایک ایسے سہارے کو آپ سے دور کر دیا گیا ہے، اللہ نے اس کے اصلی چہرے دکھا دیے جو کل کو آپ کو تکلیف دینی تھی، جنہوں نے آپ کو توڑنا تھا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہوا آپ کے اوپر کہ ان کی سچائی آپ کے سامنے آ گئی، کہ جو سہارا جو ہاتھ آپ پکڑ بیٹھے ہیں وہ بیچ رستے میں جا کے آپ کو چھوڑنے والا ہے۔ ہم اس پہ رونے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے ہم سے اس کو کیوں دور کیا؟ ایسی محبت کو، یا ہمارا جو پسندیدہ شخص ہے یا ہمارا کوئی پیارا ہے، اللہ کی مصلحت تو آپ نہیں سمجھ سکتے، میں بھی نہیں سمجھ سکتی۔ کتنے لوگ آئے، صوفی، پرہیزگار، اللہ کے نیک بندے، وہ نہیں پہنچ سکے اللہ کے حکمت تک، صرف اتنا ہی کہہ سکے کہ جو ہے اسی کو پتہ ہے اور وہ بہتر جانتا ہے، صرف اس کے اوپر بھروسہ کرو اور اپنی زندگی گزارو۔ اسی لیے اللہ کا گمان اچھا کرنا سیکھے، اور جو یقین ہے، جو اسے قربت ہے وہ ہونی چاہیے۔ آپ کا جو امتحان ہے، اس کے بعد کی جو اللہ سے محبت ہے، آپ اس کو پہچانتے ہیں
اسے محسوس کرتے ہیں کہ اچھا میرا رب یہ ہے، سکون مجھے اصل میں یہاں سے ملنا ہے، تو کبھی بھی زندگی سے مایوس نہ ہو، چاہے آپ کو نظر آ رہا ہو کہ سامنے کیا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، وہ اس کا کام ہے، اس نے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ آپ کا یہ بھروسہ، آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے۔